السلام علیکم معزز حاضرین. ایک عظیم شخصیت شاہد بھائی مفر کنسٹرکشن، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار بھی ہیں. یہاں پر آپ کو ذمہ دار بنایا گیا اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگز وغیرہ بھی آپ کے کانفرنس ہال میں آپ کے گھر میں ہوا کرتی ہیں. آپ بڑے مہمان نواز ہیں اور جتنے وقف بورڈ کے مسائل رہے اس میں آپ ہمیشہ مسلم پرسنل بورڈ کا مکمل تعاون کیا، مکمل ساتھ دیا. آج الحمدللہ جمعیت کی دعوت پر آپ تشریف لائے ہیں. ہم گزارش کریں گے کہ مختصر طور پر آپ اپنے تاثرات یہاں پر پیش فرمائیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مجھے یہاں پر آ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کا ایک کثیر مجموعہ یہاں پر دینی نسبت کے اوپر جمع ہے اور اصلاح معاشرے کے عنوان پر جہاں مختلف گوشوں سے یہ کام ہوتا ہے، جمعیت کی طرف سے بھی یہ ایک عظیم الشان کام کیا جا رہا ہے. اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ الحمدللہ اگر پورے ہندوستان کے تمام اسٹیٹس میں اگر ہم دیکھیں گے تو جو تلنگانہ کے اندر اور تلنگانہ اور متحدہ آندھرا پردیش کے اندر ہم مسلمانوں کی جتنی جماعتیں ہیں، یہ تمام کی تمام جماعتوں کا جو اتحاد ہے، میں اس اتحاد کے جو ذمہ دار ہیں اور اس اتحاد کے بنانے میں جن کا کلیدی رول ہے، جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے تمام جماعتوں کو ایسے متحد رکھا ہے کہ ہمارے پاس جتنا شیر و شکر اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وحدت امت کا اور وحدت امت کے لیے جو آپ کی جو قربانیاں رہی ہیں، وہ قربانیاں ایسے یہاں پر ہمارے سامنے جو نظر آتی ہیں کہ تمام کی تمام جماعتیں متحدہ طور کے اوپر یہاں پر کام کرتی ہیں. جب بھی ملت کے مسائل آتے ہیں، مسلمانوں کے مسائل آتے ہیں، ان تمام مسائل کے اندر ہمارے جمعیت کے ذمہ دار شفیق عالم صاحب اور دیگر جماعتوں کے بھی ذمہ دار، یہ تمام کے تمام متحدہ طور کے اوپر جب ہم بیٹھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات پر کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جو ایک امت کا جو خواب جو دیکھا تھا، وہ ایک امت واحدہ کی جو طاقت ہے، وہ طاقت ہمیں دکھائی دیتی ہے. چاہے ہم کسی بھی ایوانوں میں جاؤں، ہم چیف منسٹر کے دربار میں جائیں یا کسی اور محکمے پہ جائیں، اور اکثر ہمارا جانا آنا ہوتا رہتا ہے، تو اس کے اندر جو اتحاد کے اندر اور ہمارے اتحاد کی جو طاقت ہے، اس طاقت کو ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ ہمارے اس اتحاد سے غیروں کے دل کانپ جاتے ہیں، چاہے آج بھی ہو. اختلافات تو بہت ہیں ہمارے پاس، لیکن یہ اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ہم جب اتحاد کا کام کریں گے، اس اتحاد کے کام سے جو اصل مقصد اس امت کا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت بنائے گئے، سارے انسانوں کے لیے بہتر امت بنائے گئے. یہ اصلاح معاشرہ کے یہ جلسے اور یہ اصلاح معاشرہ کے اس عنوان کے اوپر یہ جو محنتیں ہیں، آج اس قدر شدید ضرورت ہے کہ جو امت ساری انسانیت کے لیے رہبر بنا کر بھیجی گئی، قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے رہبر بنا کر بھیجے گئے. اس وقت کم و بیش 800 کروڑ سے زیادہ انسان پوری کرۂ ارض پر رہتے ہیں. ساری دنیا میں 800 کروڑ سے زیادہ انسان رہتے ہیں، اور یہ 800 کروڑ انسانوں کے رہبر صرف اور صرف مسلمان بنائے گئے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب مسلمان ہی اپنے راستے سے جو ہے منہ موڑ گیا اور اپنے راستے کو تبدیل کر لیا
اور غیروں کی جو ہے دعوت میرے دوستوں قبول کرنے لگ گیا اور غیروں کی دعوت پہ چلنے لگ گیا، تو ہم خود کیا اپنے آپ کی رہبری کرتے اور ہم خود کیا ہم دوسروں کی رہبری کرتے؟ آج وقت یہ ہے کہ ہم کو خود اپنی رہبری کی ضرورت ہے. اور یہ اصلاح معاشرہ کے یہ جلسے اور یہ عنوان یہ اس لیے ہے کہ ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر اور ہماری تہذیب اور ہمارے تمدن کے اندر، ہمارے لین دین اور ہمارے معاملات کے اندر غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم کو جو ہے ہدایت قرآن پاک کے ذریعے سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے ذریعے سے جو ہدایت ہم کو ہونا چاہیے تھا اور جو ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا اور جو تعلیمات کے ذریعے سے سارے عالم کو ہم منور کرنا چاہیے تھا اور سارے عالم کو ہم رہبری کرنا چاہیے تھا، تمام اقوام کی، تمام مذاہب کی، ان تمام کی رہبری کرنا تھا، آج بدقسمتی سے ہم کو مسلمانوں ہی کی رہبری کرنا پڑ رہا ہے. آپ اندازہ کریں اس وقت جن دنیا میں جتنے مذاہب ہیں یہ تمام کے تمام مذاہب مٹ گئے، ختم ہو گئے. عیسائیت ختم ہو گئی، یہودیت ختم ہو گئی، ان کے ماننے والے ختم ہو گئے. اکا دکا چند ایک رہ کر ان کے پاس چند ایک رسمیں رہ گئیں، کوئی مذہب نہیں رہ گیا ان کے پاس، کوئی مذہبی رسومات ان کے پاس نہیں رہ گئی، اکا دکا رہ کر. ہمارے پاس پوری قرآن محفوظ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات محفوظ، یہاں تک کہ جتنے طریقے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اختیار کیے، چاہے نماز میں رفع دین ہو چاہے دیگر ہو، آج اللہ پاک نے یہ مسالک کو تقسیم کر کے ان مسالک کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو زندہ رکھا ہے. ہم میں کوئی نفاق نہیں ہونی چاہیے، ہم میں کوئی آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہمارا یہ اختلاف 4 چیزوں سے ہوا ہے، ہمارا یہ اختلاف 4 چیزوں سے ہوا ہے: تقریر، تحریر، تنقید اور چوتھی چیز تنخیص. یہ 4 چیزوں کے ذریعے سے ہمارے اندر اختلاف آیا ہے، اور اس اختلاف کا فائدہ دشمنان اسلام کو جتنا ہوا ہے اور جتنا نقصان مسلمانوں کو اور امت کو پہنچا ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور وہ سوچ کر ہم اپنے اپنے گھروں میں، اپنی بستیوں کے اندر ہم ضرور اصلاح کریں، اپنی مساجد کے اندر اور اپنے مکاتب کے اندر جہاں جہاں بھی ضرورت ہو وہاں پر ہم اس کی ضرور بضرور اصلاح کریں. میں آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ ادا کروں گا، اور آخر میں یہی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ 800 کروڑ سے زیادہ انسانوں کے رہبر ہم مسلمان ہیں، اور جب سے ہم نے اپنے ٹریک کو چینج کر دیا ہے، آپ اندازہ کریں ہر شعبے کے اندر انحطاط آیا ہے. عدالتوں کے اندر فیصلے نہیں ہوتے، انصاف نہیں ہوتا، برسوں پڑے ہوئے ہیں. جو عدالت کا نظام ہمارا دیا گیا تھا اسلام کے ذریعے سے، جو عدالت کا نظام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، تجارتوں کے اندر شفافیت باقی نہیں رہی جو نظام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. میاں بیوی کے درمیان کے ازدواجی تعلق ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ روک دیا گیا. آج بھی امت جب اپنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل آئے گی، آج بھی اللہ پاک وہ تمام کی تمام غیبی مددیں جو صحابہ کے ساتھ میں اور بعد آنے والے بزرگان اور اولیاء اکرام اور بزرگان دین کے اندر جو دی تھی وہ آج بھی اتریں گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک تو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طور کے اوپر چلتے رہیں اور اتحاد امت کو باقی رکھیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ. اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.